اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستوں، بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، ایک ایسی حقیقت کہ ہر انسان دنیا میں آپس میں مل جل کر رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی اپنی طبیعت کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کر رہنا چاہتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی اس کے ساتھ مل کر رہیں، اور اسی دوران وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے اٹھتے بیٹھتے جو زندگی گزاروں تو اس میں میری اپنی عزت بھی برقرار رہے اور لوگ مجھ سے محبت بھی کرتے رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ میں لوگوں کے درمیان تو رہوں مگر لوگوں میں میری کوئی عزت نہ ہو، مجھے ذلت کی نگاہوں سے دیکھا جائے، یہ بندہ پسند نہیں کرتا۔ تو ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ تو اب ہمیں یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر کون سے کام ہیں یا کون سا طریقہ ہے جسے اختیار کرنے کے بعد آدمی پوری عزت کی زندگی گزارے گا اور لوگوں کے نزدیک وہ محبوب بھی رہے گا۔ تو اس کے لیے ہمارا اپنا دین ہمیں بہت ساری باتیں بتاتا ہے، جس میں ایک اہم بات جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کے طور پر ایک صحابی نے آ کر آپ سے جب درخواست کی تو اس کی جواب میں آپ نے یہ باتیں بتائی ہیں۔ سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی مجھے آپ ایسا کوئی عمل بتا دیجئے کہ جس عمل کے کرنے سے مجھے رب کی محبت بھی حاصل ہو جائے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگیں، خالق کی محبت بھی مجھ کو مل جائے اور مخلوق کی محبت بھی مجھ کو مل جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس درخواست پر ان کو جو وصیت کرتے ہیں تو آپ نے ان کو بتایا، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما عند الناس یحبک الناس۔ اللہ کے بندے، تم نے جو سوال کیا ہے واقعی ایک ایسا سوال کہ یہ ہر انسان کے ذہن میں آنا تو چاہیے۔ بندے نے بہرحال سوال کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا جواب کہ اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوگی اور بندوں کی محبت کیسے حاصل ہوگی، دونوں باتیں آپ نے بتا دی۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں زہد سے کام لو۔ زہد یعنی کہ دنیا کو حد سے زیادہ حاصل کرنے کی فکر نہ کرو، کوشش نہ کرو، لالچ دنیا کی دل میں نہ رہے، تو اس کو کہا جاتا ہے زہد، یعنی کہ قناعت کی زندگی اختیار کر لو کہ دنیا اللہ رب العالمین نے تمہارے حصے میں جتنی لکھی ہے اس پر تم راضی ہو جاؤ اور دنیا کے پیچھے بھاگنے کا عمل چھوڑ دو تو اللہ رب العالمین کی محبت تم کو حاصل ہوگی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی، ہم جانتے ہیں کہ دنیا جس کی چاہت ہوتی ہے، دنیا کے پیچھے جو آدمی پڑا رہتا ہے تو اس کے اندر کس کس طرح کی اخلاقی خرابیاں بالکل چلی آتی ہیں۔ ایک تو آدمی جب بے تحاشا دنیا کے پیچھے پڑتا ہے، حد سے زیادہ دولت کمانا، دنیا کی آسائشیں بالکل حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب وہ چیز حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے اندر تکبر اور غرور پیدا ہو جاتا ہے، لوگوں کو وہ حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی برائی ہے، اور یہ ایسی چیز کہ جس بندے کے اندر ذرا بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ بالکل کہ ذرہ کے برابر بھی کسی کے دل میں اگر تکبر اور لوگوں کو حقارت جاننے کا جذبہ اگر پیدا ہو جائے تو جنت اس کے لیے حرام، جنت میں وہ داخل نہیں ہوگا۔
اور اسی طرح سے جب آدمی دنیا کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو اس کے اندر اور لوگوں کے مقابلے میں حسد کا جذبہ بھی پیدا ہونے لگ جاتا ہے کہ فلاں کے پاس اتنا زیادہ ہے، اب یہ چیز میں اسے حاصل کرنا ہے، مجھے کرنا ہے، تو اس کے لیے میرے اندر دوسرے آدمی جو مجھ سے آگے آگے ہیں ان سب کے لیے میرے اپنے دل میں حسد کا جذبہ پیدا ہونے لگتا ہے۔ کتنی بڑی برائی ہے کہ حسد ہماری اپنی نیکیوں کو ویسے ہی کھا جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ایک طرف یہ، اور دوسری طرف جو بندہ دنیا کے پیچھے پڑا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں اس کے اندر جو کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، ہمارا اپنا روز کا مشاہدہ ہے، کتنے مسلمان جو کہ اپنی اپنی دکانوں میں اور اپنی تجارت میں لگے رہتے ہیں، ان کے اپنے کانوں سے اذان کی آواز بھی ٹکراتی ہے، قریب میں مسجد بھی ہوتی ہے، مگر انہیں اپنی دنیا کی اتنی پڑی رہتی ہے، اتنی فکر ہوتی ہے کہ 10 منٹ کے لیے 15 منٹ کے لیے اپنی دکان بند کر کے جائیں اللہ کے گھر میں اور برکت کے لیے دعا کر کے آ جائیں، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں نوازے گا۔ یہ توفیق بہت کم مسلمانوں کو ملتی ہے۔ بہت کم ایسے اللہ کے بندے ہیں جو واقعی تجارت کرتے ہوئے، اپنی دکان وغیرہ چلاتے ہوئے، جب نماز کا وقت ہو جائے تو پوری دکان بند کر کے بھلے سے اس دوران 10 گاہک کیوں نہ آ جائیں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، یہ پرواہ کیے بغیر اپنی دکان بند کر کے اللہ رب العالمین کا حق ادا کرنے اور اس کا فریضہ ادا کرنے کے لیے جانے والے کتنے مسلمان ہوں گے؟ جب دنیا کی خواہش اور دنیا کے پیچھے آدمی پڑ جاتا ہے تو یہ سب خرابیاں اس کے اندر پیدا ہونے لگتی ہیں، اور جس بندے کے اندر ایسی خرابیاں پیدا ہونے لگ جائیں گی تو اللہ تعالیٰ کی محبت کہاں سے اس کو نصیب ہو سکتی ہے؟ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا نسخہ بتا دیا کہ اس نسخے پر عمل کرنے کی صورت میں آدمی بڑے سکون کی زندگی اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرتے ہوئے کسی طرح کی کسی بھی فرض میں، واجب میں کوئی کوتاہی کیے بغیر بالکل زندگی گزار سکتا ہے کہ دنیا جتنی ملی بس بندہ اس پر قناعت کر لے۔ تو ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات بتائی کہ دنیا کے معاملے میں آپ زہد اختیار کر لو، دنیا کی حرص اپنے دل سے نکال دو، تو ایسی صورت میں یقیناً یہ جو کیا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت تم کو حاصل ہونے کا باعث بنے گی۔ اور اللہ کی محبت بندے کو حاصل ہو جائے تو اس سے بڑھ کر ایک انسان کے لیے، ایک بندے کے لیے اس دنیا میں اور کیا چاہیے؟ اللہ کی محبت جب بندے کو حاصل ہو جائے گی تو اس کی دنیا بھی پار اور اس کی آخرت بھی پار انشاءاللہ۔ لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آخر ہر کوئی بالکل اسی طرح سے دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے۔ بے رغبتی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نواز بھی رہا ہے تو آپ اس کو ٹھکرا دیں، نہیں، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے، اللہ تعالیٰ دیتے جاتے ہیں۔ صحابہ میں بھی بہت سارے صحابہ بڑے بڑے مالدار صحابہ تھے، حضرت ابو بکر کی بھی دولت کم نہیں تھی، حضرت عثمان، عبد الرحمن بن عوف، یہ سب ایسے صحابہ کہ جن کے پاس بے تحاشا مال تھا، دنیا تھی ان کے پاس، مگر وہ دنیا ان کے اپنے ہاتھوں میں تھی، ان کے دلوں میں نہیں تھی۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ یہی بتاتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کی صحبت مجھ کو ملی ہے، میں نے ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کی ہے جو دنیا کو بالکل جو کہ اپنے ہاتھوں میں رکھتے تھے، کبھی وہ ان کی دل میں نہیں اترتی تھی۔ لیکن جب دنیا دل میں اتر جاتی ہے تو پھر اس کے بعد آدمی اور کیا کیا جو خرابیاں اس کے اندر نہیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ حلال و حرام کی تمیز بالکل جو ختم ہو جاتی ہے اس کے نزدیک، کیونکہ اس کے دل میں دنیا جو بس گئی، اب اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کیا حلال کیا حرام کوئی تمیز بندہ نہیں کرنا چاہتا۔ تو اسی لیے
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کہ بہت بڑی نصیحت کی کہ اللہ کی محبت آپ کو حاصل ہونی ہے تو آپ کو دنیا کے معاملے میں بالکل جو کہ زہد کا معاملہ اختیار کرنا ہے. حرص اور لالچ دنیا کی آپ کے دل میں نہ آنے پائے، قناعت کی زندگی آپ گزاریں تو اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کو حاصل ہو جائے گی. ایسی کتنی نصیحتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کی ہیں، بہت سارے. بالکل حضرت عبداللہ بن عمر کو آپ نے بتایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، کہ دنیا میں زندگی گزارو تو ایسی زندگی گزارو گویا کہ آپ کسی جگہ کے اجنبی شہر میں آ گئے ہیں. کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، یا پھر راستہ چلنے والا ایک مسافر ہے. یہ دونوں ہی آدمی، جو اجنبی ہوتا ہے اور راہ چلنے والا مسافر، وہ اپنے ساتھ بالکل مال و متاع کا ڈھیر لے کر کبھی نہیں چلتا ہے. کہیں بھی جاتا ہے تو ہر جگہ جو کچھ بھی اس کی جمع پونجی ہے سب لے کر جائے، سب کو لے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے. بالکل جتنی ضرورت ہوتی ہے بس اتنا ہی وہ لیتا ہے اور اپنا سفر جو جاری رکھتا ہے. تو اسی لیے یہ سب نصیحتیں کی گئی ہیں. اور دوسری طرف بندہ جو یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں، آج دنیا میں بہت سارے بندے لوگوں کی عزت حاصل کرنے کے لیے مختلف چیزیں سمجھتے ہیں کہ ہاں میں اگر ایسا کر لوں گا، میرے پاس اتنی دولت جمع ہو جائے گی تو لوگ مجھے عزت کی نگاہوں سے دیکھیں گے. میں اگر کسی بڑے عہدے پر، منصب پر اگر پہنچ گیا تو لوگ مجھے عزت کی نگاہوں سے دیکھیں گے. ایسے بہت سارے لوگوں کے دلوں میں یا لوگوں کے ذہنوں میں ایسے بالکل لوگوں کی عزت حاصل کرنے کی جو نا کیا ہے ایسے راستے اور یہ طریقے جو نا لوگ سوچتے ہیں. جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی عزت، اور وہ بھی دل سے آپ کو لوگ عزت کریں، آپ اگر یہ چاہتے ہیں تو آپ نے بتایا کہ لوگوں کے پاس جو ہے اس سے اپنی نگاہیں پھیر لو. لوگوں کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے تو اسے حاصل کرنے یا اسے مانگنے کی فکر چھوڑ دو، لوگ خود بخود تمہاری عزت کرنے لگیں گے. یہ حقیقت ہے بالکل کہ کوئی بھی آدمی جب کسی کی عزت کرنے لگتا ہے اور ان سے مل جل کر زندگی گزارتا ہے، ایک بار دو بار اگر کسی سے کچھ مانگ لیا تو مانگنے کے بعد مانگنے والے کی کوئی قدر و قیمت دینے والے کے پاس نہیں ہوتی. ارے یہ تو ایسا بندہ ہے کہ ہمیشہ مانگنے والا ہوتا ہے، اب اس سے جو نا کیا ہے نہ ملنا جلنا گوارا کرتا ہے، نہ اس کی کوئی عزت اس کے پاس ہوتی ہے. تو یہ کتنی بڑی نصیحت ہے دیکھیے، اور وصیت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ لوگ برابر آپ کی عزت کریں، آپ کا احترام کریں اور آپ سے محبت سے پیش آئیں، تو آپ لوگوں کے پاس جو کچھ بھی ہے اس سے اپنی نگاہیں پھیر لیں. لوگوں کے پاس جو ہے اسے حاصل کرنے، اسے مانگنے کی بالکل بھی جو ہے کوشش نہ کریں. تب یقیناً لوگ آپ کو عزت کے ساتھ دیکھیں گے اور عزت اور احترام ضرور آپ کا جو نہ کریں گے. ایک اور حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل آ کر بتاتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یا محمد عش ما شئت فإنک میت، کہ محمد آپ جتنی زندگی جینا ہے جی لو، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جس میں آپ فوت ہوں گے، اس دنیا کو چھوڑ کر جائیں گے. آپ جو عمل کرنا ہے کر لیجئے، آپ کو اس عمل کا بدلہ دیا جائے گا. اچھا کیا تو اچھا بدلہ، برا کیا تو برا بدلہ. آپ جس کو چاہے اپنے دل میں بٹھا لیجئے، جن سے محبت کرنا ہے کر لیجئے، ایک دن آپ ان سب کو چھوڑ کر نکلنے ہی والے ہیں. اپنے ماں باپ سے، اپنی بیوی بچوں سے، کس کس سے آپ کی محبت جتنی بھی ہو، لیکن ایک دن وہ آئے گا کہ ایسے اپنے سارے محبوبوں کو چھوڑ کر آپ کو جانا ہی ہوگا. اور یہ بات جان لیجئے کہ ایک مومن کی عزت اور اس کا شرف، اس کا مقام قیام اللیل میں ہے، اور اس کی عزت لوگوں سے مستغنی ہونے میں، بے نیاز ہونے میں ہے.
کہ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے آدمی بے نیاز ہو جائے، اس سے مستغنی ہو جائے، اس سے نگاہیں اپنی پھیر لے، وہ یہ کبھی بالکل جنا لوگوں کو یہ جنا نہ بتا پائے، نہ اپنی کسی بات سے، نہ اپنے کسی عمل سے کہ بھئی آپ سے مجھے کچھ چاہیے. یہ بالکل بھی کوئی آدمی کسی بھی آدمی سے اگر یہ جو نا کیا ہے تعلق نہ رکھے کہ بھئی میں آپ سے کچھ چاہتا ہوں، آپ کے پاس جو مال ہے اس میں سے تھوڑا سا مجھ کو دے دیجئے، یا آپ کی فلاں چیز ہے مجھے دے دیجئے، اس طرح اگر بندہ نہیں کرے گا تو لوگ برابر آپ سے محبت بھی کرتے رہیں گے اور آپ کی عزت بھی کرتے رہیں گے. کیونکہ لوگ دنیا کی تعلق سے اس کی محبت ان کے دلوں میں بھی بیٹھی رہتی ہے. اب کوئی آدمی ان کی دنیا جس سے وہ محبت کرتے ہیں اس میں اگر حصے دار بننا چاہے گا یا ان کا ان کی برابری کرنا چاہے گا تو یقیناً لوگ اس سے کراہت کریں گے اور اس سے بغض رکھنا شروع کر دیں گے. محبت نہیں کریں گے بلکہ اس سے حسد کرنے لگیں گے اور اس سے نفرت کرنے لگیں گے، دشمنی اس سے کرنے لگیں گے. تو یہ بڑی ہی عظیم نصیحت ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتی ہے کہ آدمی اگر دنیا والوں کی بھی عزت چاہتا ہے، دنیا والوں کی محبت چاہتا ہے تو اسے یہ کام کرنا ہوگا، اپنے اندر یہ جو نا کہ صفت اپنی پیدا کرنی ہوگی. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آدمی دنیا کے پیچھے بھاگنا چھوڑ کر دنیا سے بالکل جو ہے دنیا کو لات مار کے، دنیا کو ٹھکرا کے جتنا اللہ نے دیا بس اسی پر میں قناعت کر لوں، بس کر لوں، یہ بالکل جو ہے ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی. تو اسی لیے آپ کی یہ وصیت ایسی وصیت ہے کہ اس پر عمل کرنے والے بہت کم بندے آپ کو ملیں گے. قناعت ایک ایسا خزانہ جو کبھی ختم نہیں ہوتا، کبھی خالی نہیں ہوتا. عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ القناعۃ کنز لا یفنا. دوسرا جتنا بھی خزانہ ہو آپ خرچ کرتے جائیں گے تو وہ کم ہوتا جائے گا، لیکن قناعت یہ اگر کسی انسان کے اندر پیدا ہو جائے، یہ صفت اس کے اندر اگر آ جائے تو یہ ایسا خزانہ کہ آپ جتنی قناعت کرتے جائیں گے کبھی یہ ختم نہیں ہوگا، اور بھی لوگوں کی نگاہوں میں آپ محبوب بھی بنتے جائیں گے، آپ کی عزت اور آپ کا احترام لوگوں کی نگاہوں میں بڑھتا ہی جائے گا. تو یہ سورہ قرآن مجید کی کئی آیتوں میں اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ جو ہے نصیحت کی ہے، وصیت کی ہے کہ لوگوں دنیا کہیں تم کو جو ہے کہ دھوکے میں نہ ڈال دے. لا تغرنکم الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ جو بتاتے ہیں کہ لوگوں تمہیں دنیا کی یہ زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے. اور اللہ تعالیٰ کے تعلق سے دھوکے باز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. دھوکے باز اس سے مراد شیطان، مفسرین بیان کرتے ہیں وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، کہ کوئی بھی دھوکے باز جس میں سب سے سر فہرست شیطان آتا ہے کہ یہ شیطان تمہیں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے دھوکے میں نہ رکھے. بہت سارے بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. بڑے آرام سے جب بھی کوئی نصیحت کی جاتی ہے، ان کی اپنی غلطیوں کی نشاندہی کر کے ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اتنی بڑی جو ہے کیا غلطی کر رہے ہیں، اتنا بڑا گناہ آپ کر رہے ہیں، بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، وہ سب معاف کرنے والا ہے. یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے کہ شیطان بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے یہ بات بس ڈالتا ہے، اور دوسری بہت ساری آیتوں میں جو اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سخت پکڑ کرنے والا ہے جی، تو ان سب باتوں کو وہ بنا اس کے ذہن سے نکال دیتا ہے. تو اس طرح سے یہ شیطان ہمیں جو نا دھوکے میں ڈالتا ہے، اور یہ دنیا کی زندگی بھی ہمیں جو نا دھوکے میں ڈال کر اللہ تعالیٰ سے دور لے کر جاتی ہے، نہ اللہ کی محبت اور نہ لوگوں کی محبت. تو یہ ہمارے اپنے اسلاف کی زندگیاں جب ہم پڑھتے ہیں، اسی لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ہمارے اپنے صحابہ کی سیرت وغیرہ پڑھنے کی ضرورت ہے. ہمارے اپنے اسلاف کی زندگیاں کیسی گزری ہیں،
کہ یہ لوگ پوری طرح سے اس طرح کی آیات وغیرہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں ان سب کا معنی اور مطلب سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں ایک بدو، ایک بالکل قریے کا آدمی بصرہ شہر گیا اور بصرہ شہر میں جا کر پوچھتا ہے کہ بھئی آپ کے شہر میں سب سے بڑا آدمی سید کون ہے آپ کے اپنے اس بستی کا؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ حسن بصری ہیں جو ہمارے اپنے علاقے کے سب سے بڑے ہیں۔ پھر وہ پوچھتا ہے کہ آخر یہ کیسے بڑے بن گئے؟ تو لوگوں نے یہی جواب دیا کہ لوگ ان کے علم کے محتاج ہیں مگر وہ لوگوں کے مال کے کبھی حریص نہیں ہوئے۔ آج ایسے کتنے واقعات ہم جانتے ہیں کہ کبھی کسی آدمی نے کسی کے لیے کوئی تعاون کر دیا، کوئی مدد اس نے کر دی، لیکن کبھی موقع آیا تو فوراً اس احسان کو جتانے والے آج بہت ملیں گے آپ کو کہ آپ وہ ہیں جن پر ہم نے یہ ایسا کیا اور آپ ایسا کر رہے ہیں۔ یہ گھٹیا انسان ہوتے ہیں ایسے جو کسی کو کچھ دینے کے بعد اس احسان کو بتاتے ہیں اور احسان جتلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات بتائی کہ تم لوگ اپنے خیرات کو اور اپنے صدقات کو احسان جتا کر لوگوں کو تکلیف پہنچا کر اسے برباد مت کر لو۔ مگر لوگ ہیں کہ لوگوں کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو کبھی بھی کچھ دے دیا کسی بھی موقع پر، اور اگر کبھی کوئی موقع آیا تو اس وقت برابر چبانے والی بات ہوتی ہے، چبا کر دکھاتے ہیں کہ ہاں ہم نے آپ کے ساتھ ایسا کیا اور آپ ہمارے ساتھ ایسا کر رہے ہیں۔ ایسے بہت ہوتا ہے کہ آدمی کسی کے پڑھنے کرنے میں تعاون کیا، بہت کچھ اس کو دیا، اور آدمی الحمدللہ پڑھ لکھ کے بہت بڑا ہو گیا، اور کبھی اس کے خلاف کوئی کارروائی اگر اس کو کرنی پڑ رہی ہے تو بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ تم اس پوزیشن تک کیسے پہنچے، ہمارے ٹکڑوں پر پل کر تو پہنچے اور آج ہمارے خلاف یہ کارروائی کرنے کے لیے آ گئے۔ اسے بہت ہوتا ہے۔ تو بہرحال لوگوں کی عزت، اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہونا ہے تو پوری دنیا ہی سے آدمی کو بے رغبتی اختیار کرنی ہے، قناعت کی زندگی کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا بس اس پر میں بس کر لیتا ہوں۔ تو ایسے میں بہت ساری برائیوں سے اور اللہ تعالیٰ کی عبادات میں کوتاہیوں سے آدمی بالکل محفوظ رہ جائے گا، اور لوگوں کی محبت چاہتا ہے اور لوگوں کے دل میں اپنی عزت بٹھا کر رکھنا چاہتا ہے تو پھر لوگوں کے پاس جو کچھ بھی ہے اس سے اپنی نگاہیں پھیر لے، نہ ان سے کچھ مانگے اور نہ ان کی طرح سے یا ان سے وہ سب چیزیں چھیننے کی کوشش کرے۔ یہ چیز بالکل عام ہوتی ہے کہ آدمی جب تک اپنے بازار میں کہیں بھی اپنے بزنس میں اس کا اپنا کوئی دوسرا مقابل میں نہیں آتا ہے، رائیول جس کو کہتے ہیں، ایسا کوئی نہیں آیا تب تک خوش رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی 1 سے 2 آدمی 3 آدمی انہی کے بزنس کو شروع کر دیے تو بالکل لوگ اب حسد کرنے لگ جاتے ہیں کہ بھئی اس کو کیسے ہم نقصان پہنچا سکتے ہیں، کیسے اس کو یہاں سے اپنا سب کچھ سمیٹ کر بھاگنے کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں، کیسی تدبیریں کرنا، اور سب کرنے کے لیے آدمی تیار رہتا ہے۔ یہ بھول جاتا ہے کہ روزی روٹی کا معاملہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ میں جو بزنس کر رہا ہوں، میں جو تجارت کر رہا ہوں، ایسے 10 لوگ بھی اگر یہ تجارت کرنے آ جائیں، مجھے جو ملنا ہے اللہ تعالیٰ مجھے ضرور دے گا اور ان کو جو ملنا ہے وہ دے گا۔ یہ آدمی بالکل ہضم نہیں ہوتا اس کو۔ وہ اپنی جگہ پر یہی سمجھتا ہے کہ بھئی اتنے سارے لوگ آ گئے تو پھر میرا بزنس مار کھائے گا، تو میں کوشش کروں کہ کسی طرح سے میرے اپنے میدان سے ایسے لوگوں کو دور کروں۔ یہ آدمی کرنے لگ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظیم وصیت ہے کہ صحابی نے آ کر آپ سے پوچھا تھا کہ ایسا عمل آپ مجھ کو بتا دیجئے کہ جس سے مجھے رب کی محبت بھی حاصل ہو جائے اور لوگوں کی محبت بھی حاصل ہو جائے۔ تو آپ نے یہ دونوں وصیتیں کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر عمل کرنے والا بنائے، تاکہ ہمیں رب کائنات کی
کی محبت بھی حاصل ہو، اور رب نے جن بندوں کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اور جن کے ساتھ ہم رہتے بستے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کی محبت بھی ہمیں حاصل ہو اور ان کی دلوں میں ہماری اپنی عزت برقرار رہے، تو اس کے لیے ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نوازے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔